بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں موجود ہوں اپنی دکان میں اور اس وقت رات کا وقت ہے۔ دکان آپ شٹر دیکھ سکتے ہوں، یہ نیچے سے آپ کو بند نظر آ رہا ہوگا۔ تو گھر کیونکہ میرا اوپر ہے اور میں نیچے یہاں پر آ کے بیٹھ کے کام کیا کرتا ہوں۔ عموماً رات کو کبھی مجھے 11 بھی بج جاتے ہیں، 12 بھی بج جاتے ہیں، اور بعض اوقات 2 بج گئے ہیں، 3 بج گئے ہیں، کیونکہ میں اکیلا کام کرتا ہوں اور میرے ساتھ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی تھے بھی اسٹوڈنٹس وغیرہ تو وہ سارے چلے گئے ہیں۔ تو میں الحمدللہ تعالیٰ کمپیوٹر ٹیکنیشین ہوں، اور میرے دوست حضرات مجھے کمپیوٹر انجینئر بھی کہتے ہیں، جبکہ میں خود کو یہ نہیں کہ آج ان کی ساری، بلکہ میں جو اپنا لیول ہے میں اس حساب سے میں خود کو کمپیوٹر ٹیکنیشین ہی کہلاتا ہوں اور کہتا ہوں۔ تو میں الحمدللہ تعالیٰ 1992 سے اسی شعبہ سے منسلک ہوں، کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے اور سافٹ ویئر سے۔ تو شروع میں تو میں نے کمپیوٹر کا پڑھایا ہے، اور اس وقت یہاں پر میرے شہر میں کمپیوٹر اکا دکا لوگوں کے پاس ہوتے تھے جب سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو میرے شہر میں یعنی 92 سے لے کر اور سن 2000 تک میرے شہر میں کمپیوٹرز اتنے زیادہ نہیں تھے۔ چند گنے چنے لوگوں کے پاس تھے جن کے جو افورڈ کر سکتے تھے اس وقت 30 ہزار کا کمپیوٹر جو ہے وہ لے کے آتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے۔ تو انہیں جب معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی بندہ ہے جو اس کو سمجھتا ہے، انسٹالیشن کر لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو میرے پاس لے آتے تھے، میں کر دیتا تھا۔ تو وہیں سے بھی الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اتنا نام دیا کہ آج تک میں اسی بنیاد پر میں چل رہا ہوں۔ تو میں یعنی کہ آئی ٹی ہارڈ ویئر کے شعبہ سے منسلک ہوں، اور میرا اسی سلسلے میں نے دوستوں کے بے حد اصرار پر اپنا آئی ٹی چینل بھی بنایا ہوا ہے، جس کا نام ہے TCEAIO IT سولوشنز۔ آپ کے وہاں پر مختلف مسائل کا حل وغیرہ جو ہے، یہ ہارڈ ویئر کا، سافٹ ویئر کے متعلق ٹپس ہے، سافٹ ویئر انسٹالیشن، ڈرائیورز انسٹالیشن کے ٹپس، یہ میں انشاءاللہ ان کی تو میں ابھی ابتدا کروں گا۔ تو ابھی فی الحال میں جو اپنا بنیادی اس وقت کام کر رہا ہوں وہ ہے پرنٹرز کی ریپیئر کا۔ تو میں اس سے ریلیٹڈ جو ہے، اس سے متعلقہ جو ہے میں ویڈیوز دے رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹیوٹوریلز دوں جو نئے حضرات ہیں یا جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو سیکھ سکیں۔ لیکن کیونکہ لوگ مکمل ویڈیوز کو نہیں دیکھتے، تو اس لیے مجھے مختصر کر کے وہ کاٹ کر تقریباً 10 منٹ کی کرنی پڑتی ہیں۔ اور بعض اوقات میں نے ویڈیوز ایسی ان حالات میں بھی دیں کہ شور تھا اور مجھے آواز اس کی کٹ کرنا پڑی، بالکل سائلنٹ میں نے ویڈیوز دیں۔ تو ابھی میں آپ کو اپنا دکان کا تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں، یا حشر دکھاتا ہوں جیسے میں کہتا ہوں کہ حشر یہ کچھ لوگوں کی ہیں اور کچھ میری اپنی مجبوریاں۔ میں یہاں پر مجبوریوں کو رونے آیا، میں ویسے بامی گفتگو کر رہا ہوں۔ مجبوریاں مینس کہ میری اپنی لمٹس، میں ابھی سے جس وجہ سے میں کچھ کام نہیں کر پاتا، کچھ امپروومنٹ نہیں کر پاتا ہے کچھ بھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کام چھوڑ کے تو پھر چلے جاتے ہیں، یا ان کا کام پڑا رہتا ہے۔ تو پہلے یہ میں دکھا دوں کہ یہ میں نے یہ پیچھے حالانکہ نوٹس بھی لگایا ہوا ہے کہ تنبیہ لگائی ہوئی کہ 7 دن کے جو ہم اٹھا لیں، اس کے بعد میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ چیزیں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ میری دکان دیکھ سکتے ہیں، اس وقت میں اوپر سے دکھاؤں گا تاکہ لائٹ کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ یہی کام یہ اوکے پڑا ہوا ہے، یہ اوکے ہونے کے لیے آیا ہے، یہ اوکے ہونے کے لیے ہے، یہ نیچے جو ہے یہ پھر پڑے ہیں لیکن اٹھا نہیں رہے۔ یہ لائن ساری اوکے کر کے رکھی ہوئی ہے، ابھی پک نہیں کی انہوں نے۔ اس کے بعد یہ پیچھے پڑے، یہ پیچھے جو پڑے ہیں چھوڑ کے، یہ صاحب یہ پرنٹر چھوڑ کے گئے ہیں، آل ان ون پرنٹر کاپی اسکینر، اور یہ میرا خیال ہے اسے کم از کم 6 ماہ سے اوپر ہو گئے، انہوں نے مجھے دوبارہ پوچھا ہی نہیں۔ اسی طرح اس کے نیچے جو پڑے ہوئے انہیں بھی 6 ماہ سال ہو گئے۔ ادھر پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی کسٹمر کے، اور انہیں بہت لمبا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ 3 جو ہیں میرے اپنے، خیر میں نے نکالے تھے کہ میں نے مینٹین کر کے، یہ نیچے والے مینٹین کر کے انہیں میں سیل آؤٹ کر دوں گا، لیکن مجھے فرصت نہیں ملی۔ تو ابھی یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ابھی پڑے ہوئے کام کرنے والے، یہ میں نے یہ بھی اوپر کر کے رکھا، وہ ابھی میں انشاءاللہ اس کا کام کروں گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری یہ ورک شاپ۔ پہلے میں لیپ ٹاپس کی ریپیئرز کا بھی کرتا تھا، کمپیوٹرز کی ریپیئر کا بھی کرتا تھا، لیکن لوگوں نے میرا نام زیادہ پرنٹر میں مشہور کیا ہوا، تو میرے پاس پرنٹرز کی لائن لگی رہتی ہے۔ تو اس کی میں نے 2-3 مرتبہ صفائی کی ہے دکان کی، سامان اٹھایا بالکل تقریباً خالی کے قریب کر دی، لیکن پھر لوگوں کا اور یہ وہ سارا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو سامان پڑے ہیں، میرے پرنٹرز ہیں جو سیل کے لیے، اور یہ دوسرا تیسرا۔ تو اصل چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ
یعنی مختصر ترین یہ میری وہ جگہ ہے جی، اور یہ میرا چھوٹا سا مناسا لیپ ٹاپ جس کے اوپر میں ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں. جو ویڈیوز آپ میری دیکھتے ہیں وہ میں اس اپنے لیپ ٹاپ پر تیار کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنا دیا ہے کہ اتنا میں اس کا شکر گزار نہیں ہوں جتنا وہ مجھے نواز رہا ہے اور مجھے دے رہا ہے. تو اس ساری ویڈیو کا مقصد جو میرا تھا، دفتر والے لاپرواہی، جو اصل چیز تھی، جو اصل میرا اس ساری گفتگو کا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارے لوگ گلا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں میں کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا ہے. الحمدللہ یہ دیکھ لیں جو کام میرے پاس لائن لگی ہوئی ہے، کیوں لگی ہے. میں عموماً سوچتا ہوں کہ کیوں لگی ہے. کوئی میں بھی فرشتہ نہیں، میں بھی عام انسانوں کی طرح بھی ہے. وہ سب کچھ چلتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو کہنے کی چیز یہ ہے کہ میرے پاس ہی اس لیے لوگ لے کے آتے ہیں. میرے کوئی باہر اشتہار نہیں، کوئی میری شاپ کا نام نہیں لگا ہوا، لیکن میرے پاس ہی کام کی لائن لگی ہوتی ہے. یہ پرنٹرز وغیرہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میں جو بھی میرے پاس کام آیا، میں نے اسے ذاتی سمجھ کے کرنا ہے کہ جیسے میں اپنا ذاتی کام کر رہا ہوں، میں نے اس طریقے سے انہیں لوگوں کو یہ کام میں نے کر کے دینا ہے. تو وہ پھر الحمدللہ خوش ہو کے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ پھر 1 سے 2، 2 سے 3 میرا اشتہار لگتا ہے اور وہ میرے پاس. تو اسی طرح باتوں میں گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن میں مختصر کروں گا، اور ہو سکتا ہے اس میں سے میں تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ میں کاٹ کے آپ لوگوں کو پیش کروں. تو اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا ٹونرز کی ریفلنگ کے لیے. تو وہ ساتھ بیٹھا تھا. وہ پوچھتا کہیں سے آیا. اس نے مجھے کہتا جی آپ نے اپنا باہر اشتہار نہیں لگایا ہوگا. مجھے ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی. تو ہے تو مطلب میری اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن آپ لوگ اختلاف کریں گے وہ ٹھیک ہے، آپ کا حق بھی ہے، بنتا ہے. لیکن میں نے اسے ویسے میں سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ آپ پہنچ گئے ہو نا، پوچھ کے ہی پہنچ تو گئے. کہا ہاں جی پہنچ گیا ہوں. تو میں نے کہا کہ میرا جو اشتہار ہے، میں نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی، مطلب اشتہار بازی نہیں کی، اس لیے کہ میرا اشتہار آپ لوگ ہو، آپ اپنی چیز لے کر آئے ہو، میں آپ کو ٹھیک کر کے دوں گا، ذاتی سمجھ کے کر کے دوں گا. تو آپ 2 اور کو بتاؤ گے، وہ آگے 2 اور کو بتائے گا. کیوں میں نے اپنے کام سے ایمانداری برتی، تو آپ نے میرا اشتہار آگے لگایا کہ بھائی اس نے میرا کام بھی ٹھیک کیا، مجھے کام بھی ٹھیک دیا، اور اس کا ریٹ بھی مناسب تھا. تو اسے آپ میرا اشتہار ہیں، آپ میرا کسٹمر ہیں. تو اسی طرح تو میرے لیے وہ آسانی ہو جاتی ہے. تو تمام احباب سے کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے ایمانداری برتیں. اپنے آپ سے، میں کسی پر احسان نہیں کر رہا یہ کام کر کے، میں اپنے آپ سے ایمانداری برت رہا ہوں کہ میں نے اس کو جا کے جواب دینا ہے کہ میں نے کام کیا تھا، ایمانداری سے کیا تھا یا کہ نہیں کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اسی کی ذات کا کرم ہے، اسی کا میرے اوپر بہت احسان ہے، بہت احسان ہے، بہت احسان ہے کہ میں ان چیزوں کو اپنا ذاتی سمجھ کے میں کرتا ہوں. اور یہی آپ تمام احباب کو، اپنے اہل پاکستان کو، تمام کو یہی دوں گا کہ معاشرے کے رونے کی بجائے، کسی کو برا بھلا کہنے کی بجائے، پہلے اپنا آپ تو میں دیکھوں کہ میں کیا ہوں. گفتگو میری طویل سے طویل تر ہوتی جائے گی. ابھی بھی میں تقریباً جو یہ گفتگو کر چکا ہوں 10 منٹ کی ہے، واللہ میں اس میں سے کاٹ کے آپ کو کتنی پیش کرتا ہوں. تو یہ ایک حوصلہ افزائی کے لیے میں نے اپنی یہ چھوٹی سی دکان کا نقشہ پیش کیا ہے کہ دیکھ لیں میں اس سے اپنا گھر چلا رہا ہوں. اور الحمدللہ رب العالمین، مشکلیں بھی آتی ہیں، اونچ نیچ بھی میرے ساتھ سو ہوتی ہے، کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا، پریشان ہو گیا کہ یار کیا بنے گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ لیں پھر بھی مجھے دے رہا ہے. اتنی چھوٹی سی دکان میں اپنا چلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا اس ذات بابرکات کا بڑا احسان ہے. وجہ نہیں جانتا، کیونکہ میں بھی اتنا پکا مسلمان نہیں ہوں کہ میں دعویٰ کر دوں کہ میں یہ ہوں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس فرمان کو بالکل عین ہی زیر زبر پیش کے ساتھ میں اس پر پختہ ہوں، میں مانتا ہوں. وہ فرمان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قلم جن سے رزق لکھا گیا تھا توڑ دی گئیں، وہ کتابیں جن پر رزق لکھا گیا تھا اٹھا لی گئیں. اب نہ تو کسی کے رزق میں ذرہ بھر زیادتی ہوگی اور نہ کمی. تو میرا یہ ایمان ہے کہ میرے حصے میں جو رزق لکھا گیا ہے وہ لکھا ہی گیا ہے. اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں اسے حلال طریقے سے پہنچوں یا حرام سے پہنچوں. آخری اس
گفتگو اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ تمام احباب سے میں اجازت چاہوں گا، اسی گزارش کے ساتھ کہ اپنا کردار پیش کیجئے، ایمانداری برتیے، وہ آپ اپنے ساتھ برتیں گے، کیونکہ وہ ایمانداری کسی بندے کے کام نہیں آنی، وہ میرے ہی کام اس روز آئے گی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن، واحسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔